نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وعن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان الناس يسألون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، اس وقت میں اور آپ مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ میں دورہ تربیت العلماء میں شریک ہیں۔ دورہ تربیت العلماء میں شریک ہونے کا مطلب اور مقصد کہ میں اور آپ اپنا مقام سمجھیں، اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، اپنے منصب کو سمجھیں، اپنے اندر پائی جانے والی کوتاہیوں کے ازالہ کی کوشش کریں۔ شریعت مطہرہ کا اور انسانی معاشرہ کا ایک اصول ہے کہ مقام، مکان اور زمان، ان تینوں کے بدلنے سے شخص کی عمل کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اگر کسی کا مقام زیادہ ہوگا، اس کی حیثیت بدلے گی تو اس کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح بدل جائیں گی۔ کسی زمانہ میں اگر اعمال کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی تو پھر اس زمانہ میں انسان کو احتیاط بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ اگر کسی مکان اور جگہ کی شریعت کی نگاہ میں قیمت زیادہ ہوگی تو اس مکان میں رہنے والے مکین کو احتیاط بھی اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ قرآن کریم، حدیث مبارک، شریعت مطہرہ کو اگر پڑھا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق انسان کو بنایا۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے اہل ایمان کو۔ اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ نے مزید عزت فرمائی ہے اہل علم کو۔ اہل علم سے بڑھ کر اللہ کریم نے عزت عطا فرمائی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر اللہ کریم نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ انسان غیر انسان سے اشرف ہے، اب انسان ہونے کی وجہ سے اس کی ذمہ داریاں بھی غیر انسانوں سے زیادہ ہوں گی۔ اس لیے قرآن کریم کو آپ پڑھیں، وہ لوگ جو اپنے شرف انسانیت کا خیال نہیں کرتے، انسانی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، اللہ کریم نے انہیں جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر فرمایا ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل۔ اس لیے کہ جب انسان کو اللہ نے عزت زیادہ عطا فرمائی ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔ ایک کام غیر انسان کرے تو شاید معیوب نہ ہو، لیکن وہی کام جب انسان کرتا ہے تو معیوب سمجھا جاتا ہے۔
پھر انسانوں میں دو قسم کے انسان ہیں، کافر اور مومن، غیر مسلم اور مسلمان۔ مسلمان کا جب مقام غیر مسلم سے زیادہ ہے تو پھر مسلمان کی ذمہ داریاں وہ غیر مسلم سے زیادہ ہوں گی۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو غیر مسلم کریں تو سمجھ آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کلمہ گو مسلمان کرے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم علماء بھی پھر مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر یہ کام کافر کریں تو سمجھ آتی ہے، ہم مسلمان ہو کر یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ یہ کام اللہ کے نبی کا دشمن کرے تو سمجھ آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والا مسلمان اور مومن کرے تو یہ بات سمجھ سے ماورا ہے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جن کے پاس شریعت کی تفصیلات کا علم ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے پاس شریعت کی تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس شریعت کا علم ہے اللہ کریم نے اسے مقام زیادہ عطا فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عالم کو عابد سے افضل قرار دیا۔ قرآن کریم نے عالم اور غیر عالم کو کبھی برابر نہیں سمجھا۔ تو جب عالم کا مقام زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اس لیے اگر ایک کام وہ بندہ کرے جس کے پاس علم نہیں ہے تو بظاہر بات سمجھ آتی ہے کہ یہ مجبور اور معذور ہو سکتا ہے۔ عالم ہو پھر وہ ایسا کام کرے جو عالم کے منصب کے خلاف ہو تو یہ بات سمجھ سے ماورا ہوتی ہے۔ پھر اہل علم میں، شریعت کو جاننے والوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، نمبر ایک صحابی، نمبر دو غیر صحابی۔ صحابی کا مقام اور مرتبہ غیر صحابی سے زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کے حرم میں آنے والی خواتین، تمہارا مقام اور مرتبہ عام خواتین کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم نیکی کرو گے اللہ کریم باقیوں کی بنسبت تمہیں اجر زیادہ عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے ایسا کام کیا جو خلاف شریعت ہوا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی، تو اللہ رب العزت اس پر تمہیں سزا بھی دگنی عطا فرمائیں گے۔ یہ بات یہاں پر سمجھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کریم میں یہ فرمانا یضاعف لها العذاب ضعفین، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جس بندے کا منصب بڑا ہو اس کی ذمہ داریاں اتنی بڑا ہوتی ہیں، جس کا مقام دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے اسے محتاط بھی اتنا زیادہ رہنا پڑتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ جب نبی کا مقام سب سے زیادہ ہے تو پھر وقت کے نبی کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کبھی امتی بھول جائے، امتی کی بھول پر گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، اور امتی اگر بھول جائے تو اس بھول پر اسے ڈانٹا بھی نہیں جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھول جائیں، بھول جانا معصیت اور نافرمانی تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کریم کی طرف سے تنبیہ کی جاتی ہے، اس لیے کہ نبی کا مقام غیر نبی سے زیادہ ہے۔ تو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کا مقام بڑھتا ہے تو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، مقام زیادہ ہوتا ہے تو پھر اسے اتنا زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات چھوٹے مقام والا بندہ کوئی کام کرے تو اسے برداشت کیا جاتا ہے، کسی کا مقام زیادہ ہو اس سے وہ فعل سرزد ہو جائے اسے شریعت برداشت نہیں کرتی۔ اسے علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین،
بس اوقات ایک بندہ ایک کام کرتا ہے اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، وہی کام کوئی ایسی شخصیت کرتی ہے جس کا مقام بڑا ہوتا ہے، اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس پر اللہ کریم کی طرف سے پیار بھری تنبیہ اور ڈانٹ کی جاتی ہے۔ یہی حال زمانے کا ہے، یہی حال مکان کا ہے۔ جس زمانہ میں نیکی پر اجر بڑھتا ہے، اس زمانہ میں اگر معصیت اور نافرمانی کی جائے تو اس پر گناہ بھی بڑھتا ہے۔ رمضان المبارک میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اب اگر کوئی بندہ رمضان میں گناہ کرے گا، اس گناہ پر اللہ کریم کی طرف سے عذاب بھی بڑھ جائے گا۔ غیر رمضان میں گناہ کی حیثیت الگ ہے، رمضان میں گناہ کیا جائے تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ مکان ہے، مکان بدلتا ہے، اجر اور ثواب بدلتا ہے، تو پھر اس پر معصیت پر گناہ اور نافرمانی پر عذاب وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ مسجد ہے، اگر اس میں نماز ادا کیا جائے تو ثواب زیادہ ہے، تو مسجد میں اگر گناہ کیا جائے تو اس پر عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا مزاج ہے۔ مقام بڑھے گا، ذمہ داری بڑھے گی، مکان بدلے گا، ذمہ داری بدل جائے گی، زمانہ بدلے گا، اعمال کی حیثیت بدل جائے گی۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو اہل علم کے طبقہ کے ساتھ وابستہ فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ہمیں وارث بنایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت علمی اللہ کریم نے علماء کو عطا فرمائی۔ جب ہمارا مقام غیر علماء سے زیادہ ہوگا، عالم کا مرتبہ غیر علماء سے بڑھے گا، تو پھر عالم کی ذمہ داری یہ بھی غیر علماء سے زیادہ ہوگی۔ عالم کے پاس جو کوتاہی عالم کرے گا اس کا نقصان بھی پھر اتنا زیادہ ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ ذمہ داریوں میں سب سے پہلے ہماری اپنی ذات ہے۔ ہم یہ دیکھیں ہمارے اپنے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے، اپنی اصلاح کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح، گھر والوں کے بعد برادری، رشتہ دار، قوم اور قبیلہ، ان کی اصلاح ہے، ان کے بعد اہل علاقہ کی اصلاح ہے۔ اگر ہم امام ہیں تو مقتدی کی اصلاح، اگر ہم استاد ہیں شاگرد کی اصلاح، اگر ہمارا تعلق خانقاہ سے ہے شیخ طریقت ہیں اپنے متعلقین متوسلین کی اصلاح۔ اس کے بعد پھر ہم نے پوری دنیا کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کا آغاز اپنی ذات سے کیا جائے، پھر اپنے گھر والوں کے حقوق کو دیکھا جائے، پھر اپنے علاقے کو دیکھا جائے، اپنی برادری کو دیکھا جائے، اپنے متعلقین متوسلین کو دیکھا جائے، رشتہ داروں کو دیکھا جائے، اس کے بعد اپنی برادری کو دیکھا جائے۔ اب ذمہ داریوں میں چند ایک ذمہ داریاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بطور مذاکرہ کے، جن پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آیا یہ ذمہ داریاں ہم نبھا رہے ہیں؟ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کسی ذمہ داری میں ہماری طرف سے کوتاہی پائی جاتی ہے تو پھر اس کوتاہی کا تدارک کریں، اس کے ازالہ کی حتی الامکان کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات، میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنے عقیدے کی اصلاح ہے۔ اپنا عقیدہ درست کریں۔ عقیدے کا درست ہونا یہ دنیا کے ہر بندے کی ضرورت ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، عالم ہے یا غیر عالم، عربی ہے یا عجمی، مالدار ہے یا غریب، دنیا کے کسی بھی خطے پر رہنے والا شخص عقیدے کی درستگی اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے قیامت کے دن جنت کا فیصلہ عقیدے کے درست ہونے پر کرنا ہے۔ جب جنت ہر بندے کی ضرورت ہے تو عقیدے کا درست ہونا یہ بھی ہر بندے کی ضرورت ہوگی۔
اب عقیدہ غیر عالم اس کی بھی ضرورت ہے، عالم اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن عالم کے عقیدے کا درست ہونا یہ غیر عالم کی بنسبت زیادہ ضروری ہے۔ بد عقیدگی غیر عالم کے لیے بھی مضر اور نقصان دہ ہے، لیکن عالم کے لیے بد عقیدگی یہ زیادہ مضر اور زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ غیر عالم کی بد عقیدگی وہ اس کی ذات تک محدود رہتی ہے، آگے نہیں ہوتی، اور عالم کی بد عقیدگی اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، اس کا نقصان متعدی ہوتا ہے، اس کا نقصان دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ اسے سمجھانے کے لیے بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ بڑی مشکل سے مشکل بات کو مثال کے ذریعے بہت آسان کر کے سمجھانے کا خاص ملکہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ عقیدے کا درست ہونا عالم غیر عالم دونوں کی ضرورت ہے، بد عقیدگی عالم اور غیر عالم دونوں کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، لیکن عالم کے عقیدے کا درست ہونا زیادہ ضروری اور عالم کی بد عقیدگی یہ زیادہ مضر ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے حضرت مثال دیتے ہیں کہ ایک مسجد میں 500 مقتدی ہیں، اس مسجد میں نماز پڑھانے والا امام اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ وہی رکھتا ہے جو رکھنا چاہیے، اللہ کی صفات کے بارے میں عقیدہ وہی رکھتا ہے جو رکھنا چاہیے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں عقیدہ درست رکھتا ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عقیدہ درست رکھتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، قبر اور آخرت کے بارے میں اس کے عقائد ٹھیک ہیں۔ اب یہ بندہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے اور اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے 490 مقتدی وہ ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں، یا وہ اللہ کی توحید کو صحیح معنی میں نہیں مانتے، یا انبیاء کی نبوت کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں تردد ہے، صحابہ کرام کی محفوظیت کے بارے میں بد عقیدگی کا شکار ہیں، قبر کی حیات ثواب اور عذاب کو نہیں مانتے، آخرت کے وجود کے بارے میں ان کے عقائد ٹھیک نہیں۔ امام کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، 10 مقتدیوں کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، 490 مقتدی وہ ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ اب امام صاحب نے نماز پڑھائی، آپ دنیا جہان کے کسی بھی دارالافتاء سے رجوع کر کے مسئلہ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ امام صاحب کی نماز بھی ہو گئی، جو صحیح العقیدہ 10 مقتدی ہیں ان کی بھی ہو گئی، جو 490 بد عقیدہ ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز ایک عمل ہے اور عمل کی قبولیت کے لیے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ جب عقیدہ ٹھیک نہیں تو ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے، عمل بھی قبول نہیں ہے۔ یہ 490 بد عقیدہ لوگ وہ ہیں جو غیر عالم ہیں، مقتدی ہیں، مقتدا نہیں ہیں، یہ پیچھے کھڑے ہیں، امت کے رہبر اور رہنما نہیں، ان کی بد عقیدگی ان کی ذات تک محدود ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے مقتدی 100 ہیں اور امام آگے ایک کھڑا ہے، امام وہ ہے جو بد عقیدہ ہے، امام وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، امام وہ ہے جو اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہے، اور 100 مقتدی وہ ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں۔ اب اگر یہ صحیح العقیدہ 100 بندے ایک بد عقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو حضرات مفتیان کرام آپ کو بتائیں گے کہ کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں 490 مقتدی بد عقیدہ تھے، ان کی بد عقیدگی کا اثر ایک نمازی پر بھی نہیں پڑا، اور ایک امام بد عقیدہ ہوا، اس کی اعتقادی گمراہی کا اثر پیچھے کھڑے تمام مقتدیوں کی نماز پہ پڑا۔ اس کا معنی یہ بد عقیدگی غیر عالم کے لیے بھی نقصان دہ، عالم کے لیے بھی مضر ہے، لیکن عالم کا بد عقیدہ ہونا یہ زیادہ نقصان دہ ہے، عالم کا بد عقیدہ ہونا یہ زیادہ مضر ہے۔ اس کی بد عقیدگی اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے مقتدی بھی بد عقیدہ ہوں گے، اس کی بد عقیدگی اس کے گھر میں جائے گی، اس کی نسل میں منتقل ہوگی،
اس کے خاندان کے افراد میں منتقل ہوگی۔ تو میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، توحید باری تعالیٰ سے لے کر قیامت اور آخرت تک، خواہ عقائد ضروریات دین ہو یا ضروریات اہل و سنت، خواہ عقائد قطعیات ہوں یا ظنیات، اپنے عقیدے کو درست کرنا یہ میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، عقیدہ درست کرنے کے بعد میری اور آپ کی دوسری ذمہ داری ہم اس عقیدے پر اپنے دلائل کو سمجھیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ واحد اور یکتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اللہ موجود بلا مکان ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ مختار کل، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر، اس پر دلیل کیا ہیں؟ ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اس پر دلیل کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اس پر دلیل کیا ہیں؟ قبر کی زندگی، قبر کا سوال و جواب، قبر کا ثواب و عذاب، اس پر دلیل کیا ہیں؟ آخرت، جنت اور جہنم، اس پر دلیل کیا ہیں؟ عالم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے ہم عقیدے تک محدود نہ رہیں، بلکہ عقیدے کی اصلاح کے بعد ہمیں اپنے عقائد کے دلائل کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ایک بندہ وہ ہے جو ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گیا، اس کا بھی عقیدہ اللہ ہے۔ میں نے 8-9 سال مدرسے میں لگے، میرا بھی عقیدہ اللہ ہے۔ اس سے دلیل پوچھیں، دلیل اس کے پاس بھی نہیں ہے، مجھ سے دلیل پوچھیں، دلیل میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کا معنی کیا ہے؟ ایک بندہ وہ ہے جس نے ایک دن بھی قرآن کریم کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، اور میں وہ ہوں جس نے 9 سال لگا کر قرآن کریم کو پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، قرآن کریم کو سمجھا ہے، شریعت کی تفصیلات کو حاصل کیا۔ وہ بھی کہتا ہے اللہ یکتا، میں بھی کہتا ہوں اللہ یکتا، وہ بھی کہتے ہیں اللہ موجود بلا مکان، میں بھی کہتا ہوں اللہ موجود بلا مکان۔ دلیل پوچھی جائے، دلیل اسے بھی نہیں آتی، مجھ سے پوچھا جائے، دلیل مجھے بھی نہیں آتی، تو بتائیں مجھ میں اور اس میں اب فرق کیا ہوگا؟ عالم ہونے کی حیثیت سے ہماری دوسری ذمہ داری ہم فقط عقیدے تک محدود نہ رہیں، عقیدہ درست کرنے کے بعد اپنے عقیدے پر دلائل یاد کریں، عقیدہ درست ہونے کے بعد اپنے عقیدے پر دلائل سمجھیں۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی اس پر پھیلیں موجود ہیں، مختلف عقائد اور مسائل پر پوسٹر موجود ہیں، جس پر آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، آثار صحابہ موجود ہیں۔ تو عالم کی ذمہ داری یہ ہے اسے عقیدہ بھی آتا ہو، نمبر 2 عقیدے کی دلیل بھی آتی ہو۔ عالم ہونے کی حیثیت سے ہماری تیسری ذمہ داری، اگر کوئی بندہ ہمارے کسی عقیدے پر اشکال کرے، ہمارے کسی عقیدے پر سوال کرے، ہمارے کسی عقیدے پر شبہات پیش کرے، تو عالم ہونے کی وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے ہمیں اس کے سوال کا جواب آتا ہو، ہم اپنے عقیدے کا تحفظ کر سکتے ہو، اس کی دلیل کا جواب ہمیں آتا ہو۔ ہم نے عقیدہ پیش کیا، عقیدے پر دلیل پیش کی، دنیا جہان کا کوئی بندہ جو ہمارے عقیدے کو نہیں مانتا یا ہماری دلیل کو نہیں مانتا، عالم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عقیدے پر ہونے والے سوال کا بھی جواب دیں۔ اگر فریق مخالف کی طرف سے ہماری کسی دلیل پر اشکال کیا جائے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے اشکالات کا جواب دیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو غیر عالم ہے، وہ عقیدہ پیش کرے، اس کے عقیدے پر کوئی بندہ سوال کرے اور وہ آگے سے جواب نہ دے سکے، شاید یہ عیب نہ ہو، یہ اس کے لیے مضر اور نقصان دہ نہ ہو، وہ غیر عالم ہے، اسے تفصیلات کا علم ہی نہیں ہے۔ عالم ہو، عقیدہ پیش کرے، پھر دلیل پیش نہ کرے، یا عقیدہ اور دلیل پیش کرے اور ہونے والے شبہات کا جواب نہ دے، تو پھر یہ عالم کا بہت بڑا عیب ہوگا
جو اپنے نظریے کا، اپنے عقیدے کا، اپنے دلائل کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن کریم کی سورۃ العصر میں اللہ کریم نے قسم اٹھا کر ایک بات سمجھائی، فرمایا کہ کامیاب انسان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 آمنو، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ نمبر 2 عامل الصالحات، اس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں۔ نمبر 3 وتواصوا بالحق، صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو۔ وتواصوا بالصبر، اور اس دعوت پر اگر کوئی پریشانی آ جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اسے برداشت کر کے صبر کرتا ہو۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں تواصوا بالحق کا ایک معنی یہی ہے کہ صحیح عقیدے اور مسنون عمل کی دعوت دے۔ تواصوا بالصبر کا ایک معنی یہی ہے کہ آنے والی تکالیف کو، پریشانیوں کو صبر کر کے برداشت کرے۔ لیکن فرماتے ہیں اس کا ایک معنی اور بھی ہے، وہ یہ تواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ ان رکاوٹوں کو ختم کرے جو اعتقادی گمراہی میں مبتلا کرتی ہیں، اور تواصی بالصبر کا معنی یہ ہے ان رکاوٹوں کو ختم کرے جو اعمال میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تواصوا بالحق کا معنی وہ رکاوٹیں ختم کرے جن کی وجہ سے بدعقیدگی پھیلتی ہے، اور تواصوا بالصبر کا معنی ان رکاوٹوں کو ختم کرے جن کی وجہ سے اعمال میں غفلت ہوتی ہے۔ عقیدے میں رکاوٹ بننے والی چیز شکوک و شبہات ہیں، اور عمل میں رکاوٹ بننے والی چیز یہ خواہشات ہیں۔ اب تواصوا بالحق کا معنی صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کے بعد شبہات کا ازالہ بھی کرے۔ تواصوا بالصبر کا معنی صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کے بعد اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول کرے۔ اب صحیح عقیدے پر اشکالات ختم ہوں گے، اس کے لیے علم الکلام ہے، اور مسنون اعمال میں آنے والی رکاوٹیں، خواہشات ختم ہوں گی، اس کے لیے علم تصوف ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عالم کی ذمہ داری ہے اس کا تعلق علم الکلام کے ساتھ بھی ہو اور اس کا تعلق علم تصوف کے ساتھ بھی ہو۔ وہ ان رکاوٹوں کو بھی ختم کر سکتا ہو جہاں سے بدعقیدگی پھیلتی ہے، اور ان دروازوں کو بھی بند کرنا جانتا ہو جہاں سے بدعملی اور خواہشات کی وجہ سے انسان عملی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو عالم ہونے کی حیثیت سے تیسری ذمہ داری میں نے یہ عرض کی، ہم اپنے عقائد کا تحفظ کریں، ہم اپنے دلائل کا تحفظ کریں۔ عقیدے پر اشکال پیش کیا جائے ہم دلیل کے ساتھ جواب دیں، اگر ہماری دلیل پر شبہات پیش کیے جائیں تو ہم دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ ہماری چوتھی ذمہ داری، عالم ہونے کی حیثیت سے ہماری چوتھی ذمہ داری، جو بات ہم عوام کو سمجھانا چاہتے ہیں، جس بات کی ہم آگے دعوت دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس بات کو خود سمجھیں۔ آپ عقیدہ بیان کرنا چاہتے ہیں، پہلے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کی تفصیلات خود سمجھیں۔ اگر ہم آگے اعمال کی دعوت دینا چاہتے ہیں، پہلے ضرورت ہے کہ اعمال کو خود سمجھیں، اخلاق کو خود سمجھیں، معاشرت اور معاملات کو خود سمجھیں۔ ایک بات اگر ہم خود نہیں سمجھیں گے تو پھر آگے دعوت دیتے ہوئے انسان جھجک کا شکار رہے گا۔ اگر میں نے یہ بات کر دی اس پر کوئی سوال نہ کر دے، اگر میں نے یہ بات کر دی اس پر کوئی بندہ بات نہ پوچھ لے۔ اگر ایک بات ہم نے خود نہ سمجھی ہوئی اور اس کی ہم نے آگے دعوت دینے شروع کی، یاد رکھیے دعوت دیتے وقت ہماری زبان اور ہمارا چہرہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ زبان سے دعوت بھی دے رہے ہوں گے اور چہرے پر پریشانی کے آثار بھی ہوں گے، کہیں کوئی بندہ کوئی بات پوچھ نہ لے، یہ جو میں دلیل دے رہا ہوں پتہ نہیں دلیل ٹھیک ہے یا نہیں، یہ جو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں پتہ نہیں یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کی ہم دعوت دینا چاہتے ہیں اس دعوت کو خود سمجھیں، جسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی صورت میں مانگا، رب اشرح لی صدری۔ باری تعالیٰ جو مشن آپ مجھے دے رہے ہیں، جس مشن کو لے کر میں نے اپنی امت کے پاس جانا ہے، اللہ کریم سب سے پہلے یہ مشن مجھے سمجھا دے۔ جو بات میں آگے امت کو سمجھانا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ یہ مجھ پر بات کو کھول دے۔ ہم عقائد پر بات کریں تو سب سے پہلے اپنے عقائد کو خود سمجھیں، اور عقائد کو سمجھنے کے لیے
سب سے بہترین چیز اپنے اکابر کو پڑھا جائے، اپنے اسلاف کو پڑھا جائے۔ جس چیز پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جو بات آپ امت کو سمجھانا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھیں یہ بات ہم سے پہلے بھی کوئی بندہ سمجھا چکا ہے۔ جس دعوت کو لے کر آج ہم اٹھے ہیں، کیا ہم سے پہلے بھی کوئی دعوت یہ لے کر اٹھا ہے؟ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس وقت کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس کی عمر ہم سے زیادہ، جس کا علم ہم سے زیادہ، جس کا تجربہ ہم سے زیادہ، جس کا فہم ہم سے زیادہ؟ اگر کوئی ایسا بندہ موجود ہو، اب اگر وہ لکھنے والا ہو تو اسے پڑھا جائے، اگر وہ بولنے والا ہو تو اسے سنا جائے، اگر وہ شیخ طریقت ہے تو اس کی مجلس اختیار کی جائے، تو پھر بندے کو بات سمجھ آتی ہے کہ جو بات میں نے سمجھانی ہے اصل بات ہے کیا۔ اگر ہم اپنے اکابر کو نہیں پڑھیں گے، اپنے اسلاف کو نہیں پڑھیں گے، اور اس فن پر، اس معاملے پر جو بندہ بولنے والا ہے اس بندے کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تو پھر بسا اوقات انسان تناقضات میں مبتلا ہوتا ہے، تضادات کا شکار ہوتا ہے۔ ایک عقیدے پر ظاہری طور پر نظر آنے والی دو عبارتیں انسان کو غلط فہمی میں اور کشمکش میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس پر میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر ہم عقائد کا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کریم نے ہمیں ایسا فرد، ایسی شخصیت عطا فرمائی جو عقائد پر بولتے بھی ہیں، عقائد پر لکھتے بھی ہیں۔ اگر ہم مسائل پر کام کرنا چاہیں، ایسی شخصیت اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی جو مسائل پر لکھ بھی رہے ہیں، مسائل پر بول بھی رہے۔ اگر ہم اخلاق پر کام کرنا چاہیں، معاشرت اور معاملات کی بات کرنا چاہیں، تو خانقاہ کی صورت میں ہمارے پاس ایسا مرکز، اور شیخ طریقت کی صورت میں ہمارے پاس ایک شخصیت موجود ہے جو اس پر بول بھی رہی ہے اور اس پر لکھ بھی رہی ہے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس بات کو خود سمجھیں، پڑھ کر، سمجھیں سن کر، اور سمجھیں دیکھ کر، مجلس اختیار کر کے ان کے پاس بیٹھ کر ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس پر کئی ایک مثالیں ہیں جو بطور مثال کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے اور لوگ اس میں کتنی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اس فن کے لوگوں نے، اس فن کے علماء نے ایک لین کے اندر اس مسئلے کو حل کیا ہوتا ہے، بات کو سمجھا دیا ہوتا ہے۔ میں صرف ایک مثال اس پر عرض کر دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارے عقائد میں ایک عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ کے موجود ہونے کا معنی اللہ موجود بلا مکان، اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں کسی خاص مکان کے محتاج نہیں۔ اللہ موجود بلا جسم، اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں جسم اور جسم کے اعضاء کے محتاج نہیں۔ اللہ موجود بلا جہت، اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں کسی خاص جانب، خاص جہت اور خاص سمت کے محتاج نہیں۔ عقیدہ ہے اللہ موجود بلا مکان۔ اسے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، یہ سمجھانے کے لیے تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ اس پر ہمارے بعض علماء کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے، آپ نے یہ کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو اسے عربی میں کہتے ہیں اللہ موجود فی کل مکان، اور اللہ کی ذات کے لیے مکان ثابت کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے خاص مکان ثابت نہیں کیا، آپ نے زمین بھی ثابت کی، آسمان بھی ثابت کیا، مشرق مغرب شمال جنوب ثابت کیا، آپ نے فرش بھی ثابت کیا، عرش بھی ثابت کیا، مکان تو آپ نے ثابت کر لیا۔ اللہ موجود فی کل مکان، اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کو ثابت کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ نہیں۔ حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ نے اسے ایک لفظ میں سمجھایا، اگر ہم وہ لفظ سمجھ لیں تو اصل بات سمجھ آئے گی کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود، تعمیم امکنہ، مکانات میں ہم جب عموم پیدا کر کے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود،
حضرت فرماتے ہیں تعمیم امکنہ یہ تعبیر لا مکان کی ہے، تعمیم امکنہ یہ تعبیر لا مکان کی ہے۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کو رہنے کے لیے کسی خاص مکان کی ضرورت نہیں۔ جب مکان نہیں تھے اللہ تھے، آج مکان ہیں اللہ ہیں، اور جب مکان نہیں ہوں گے اللہ پھر بھی ہوں گے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ موجود بلا مکان ہے۔ اسے سمجھیں کیسے؟ فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے عقل انسانی کا اعتبار کرتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ موجود فی کل مکان نہیں، ہمارا عقیدہ اللہ موجود بلا مکان ہے، ہر جگہ موجود۔ یہ جو تعمیم امکنہ ہے یہ لا مکان کی تعبیر ہے، یہ ہر جگہ موجود، کسی خاص مکان کی تعبیر نہیں ہے۔ تو جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے خود سمجھیں۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا آپ شریعت کے کسی ایک پہلو کا انتخاب کریں۔ ہم میں سے ہر بندہ شریعت کے ہر پہلو پر کام کرے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کسی ایک خاص پہلو کو لیں، پھر یہ دیکھیں کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کر رہا ہے، مجھ سے پہلے بھی کسی نے یہ کام کیا، آج بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کام کر رہا ہو۔ اگر کوئی ایسا بندہ آج بھی موجود ہو، نمبر ایک اس کا علم ہم سے زیادہ، نمبر دو اس کی عمر ہم سے زیادہ، نمبر تین اس کام کے بارے میں اس کا تجربہ ہم سے زیادہ، اور نمبر چار اس کام کے بارے میں فہم ہم سے زیادہ، پھر مردہ بدست زندہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ سالوں کا کام مہینوں میں ہوگا، مہینوں کا کام ہفتوں میں ہوگا، ہفتوں کا کام دنوں میں ہوگا، دنوں کا کام گھنٹوں میں ہوگا، اور گھنٹوں کا کام انشاءاللہ بندہ منٹوں میں کر سکتا ہے، جب یہ کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے۔ آپ اس بات کو محسوس نہ فرمائیں، حقیقت یہی ہے کہ آج ہم کام کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن سنتے کسی کو ہیں، کام کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلق کسی کے ساتھ رکھتے ہیں، کام کچھ کرنا چاہتے ہیں پڑھتے کسی کو ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، جس کو ہم سن رہے ہیں وہ ادھر جانا چاہتے ہیں۔ اب ہم جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے وہ ہمیں ہماری منزل مقصود پر لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ ہمیں ہماری منزل مقصود سے مزید دور کر دیں گے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ اس موقع پر بھی ایک مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے، آپ کی منزل مقصود لاہور ہے، آپ نے لاہور پہنچنا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں لاہور جا رہا ہوں، کیا کوئی اور بندہ بھی ہے جو لاہور جا رہے؟ آپ یہاں سے لاری اڈا پہنچے، وہاں پہ آپ کو ایک بس ملی جو لاہور جا رہی ہے، وہ ڈرائیور گاڑی چلانا جانتا ہے، اس کے پاس تجربہ ہے، وہ گاڑی چلانے کو سمجھتا ہے، اور جانا اس نے بھی وہی ہے جہاں پر آپ نے جانا ہے۔ اب اگر آپ لاہور جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو گاڑی والے کے حوالے کر دیں، اس پر اعتماد کر کے اس کی گاڑی میں بیٹھ جائیں، یہ صبح پہنچے، دوپہر پہنچے یا شام پہنچے، یہ آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ آپ نے جانا ہے لاہور، آپ لاری اڈے پہ گئے، گاڑی تھی، دو قسم کی گاڑی ہیں، ان میں سے ایک گاڑی وہ تھی جو نان اے سی، ایک گاڑی وہ ہے جو پرانی ہے، اور ایک گاڑی وہ ہے جو بالکل نیو ہے، نئی ہے، اس کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، سیٹیں اس کی بہت کھلی ہیں۔ اب آپ نے جانا ہے لاہور، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو نئی گاڑی ہے اس کی سیٹیں بھی اچھی ہیں، اے سی بھی زبردست کام کرتا ہے، بالکل آرام اور سکون کے ساتھ جاؤں گا، تو آپ اس گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اس گاڑی نے کہاں جانا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد جانا ہے۔ آپ اس گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ گاڑی نئی ہے، اس کی سیٹیں اچھی ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، سکون دہ آرام دہ ہے، اس پر بیٹھ جاتا ہوں۔ اب جو پرانی گاڑی ہے اس کی سپیڈ ہلکی، جو نئی گاڑی ہے اس کی سپیڈ زیادہ۔ یہ نئی گاڑی جوں اس کی سپیڈ بڑھتی جائے گی یہ آپ کو آپ کی منزل مقصود سے اتنا زیادہ دور کرتی جائے گی، اور پرانی گاڑی اگرچہ آہستہ سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے لیکن ہر آنے والے منٹ میں یہ آپ کو آپ کے ہدف اور منزل کے قریب کر رہی ہے۔ اب دنیا جہان کا کوئی بھی عقل مند بندہ ایسا نہیں کرتا کہ جانا لاہور ہے، گاڑی ایسی منتخب کرے جو اسلام آباد ہو، اور منتخب کرنے کی وجہ پرسکون ہے، آرام دہ ہے،
اس میں اے سی لگا ہے، سیٹیں کھلی ہیں، اس پر چلا جاتا ہوں، وہ کبھی اسلام آباد والی گاڑی کا انتخاب نہیں کرے گا۔ وہ سمجھتے اگرچہ پرانی ہے، اگرچہ اس میں اے سی نہیں ہے، اگرچہ اس کی سپیڈ ہلکی اور آہستہ ہے، لیکن مجھے منزل مقصود تک اسی نے پہنچانا ہے۔ اگر ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے دین کے جس شعبے میں کام کرنا ہے، ہمیں اس شعبے کی طرف لے کر وہی بندہ جا سکتا ہے جو اس شعبے کا آدمی ہے، جو اس فن کا آدمی ہے، تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم یہ کام نہ کر سکے، شعبہ ہمارا کوئی اور ہے، بندہ اور ہے، ہم کام کچھ کرنا چاہتے ہیں، پڑھتے کسی کو ہیں، کام کچھ کرنا چاہتے ہیں، سنتے کسی کو ہیں، اب جیسے جیسے ہم اس کو سنتے جائیں گے ہم اپنے ہدف سے دور ہوتے جائیں گے، ان کی سپیڈ بڑھتی جائے گی، ہماری سپیڈ بھی بڑھتی جائے گی، لیکن یہ سپیڈ کا بڑھنا ہمیں منزل مقصود کی طرف لے کر نہیں جائے گا، بلکہ ہمیں یہ اپنے ہدف سے مزید دور کرتا جائے گا۔ تو چوتھا میرا اور آپ کا اہم کام، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بات ہم امت کو سمجھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے خود سمجھیں۔ جس بات کی دعوت لے کر ہم امت کی طرف جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں، پھر اس کے لیے شخصیت کا انتخاب کریں۔ اگر وہ شخصیت لکھے تو پڑھیں، اگر وہ بولے تو اسے سنیں، اگر وہ شیخ طریقت ہیں تو ان کی مجلس میں بیٹھیں، انشاءاللہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ میری اور آپ کی پانچویں ذمہ داری، ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں۔ اللہ کریم نے وراثت نبوت علم کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہونے کی وجہ سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، نمبر 1 ہم دین کی اشاعت کریں، نمبر 2 ہم دین کا تحفظ کریں، اور نمبر 3 ہم امت کی اصلاح کریں۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 تحفظ دین، نمبر 3 اصلاح امت۔ اشاعت دین کا معنی جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں ہم دلائل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اسے امت کے سامنے پیش کریں۔ ہمارا عقیدہ اللہ ہے، ہمارا عقیدہ اللہ واحد ہے، ہمارا عقیدہ اللہ موجود بلا مکان ہے، ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ہمارا عقیدہ قبر کی حیات ثواب و عذاب برحق ہے، ہمارا عقیدہ آخرت برحق ہے۔ اشاعت دین کا معنی ہم ان چیزوں کی دعوت امت کے سامنے رکھیں۔ اگر اعمال ہیں ہم امت کو اعمال سمجھیں، اخلاق ہیں ہم امت کو اخلاق سمجھیں، معاشرت ہے ہم امت کو حسن معاشرت پہ لیں، معاملات ہے تو امت کو حسن معاملات پہ لیں۔ سب سے پہلا کام ہم نے دین کی اشاعت کرنی ہے۔ نمبر 2 ہم نے جب اشاعت دین کی، ہر بندہ ذہنی اور فکری طور پر ہمارا موافق نہیں ہوگا، مخالف بھی ہو سکتا ہے، وہ عقیدے میں ہو سکتا ہے، مسئلے میں ہو سکتا ہے، اخلاقیات میں ہو سکتا ہے، معاشرت میں ہو سکتا ہے، معاملات میں ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے دین کی دعوت امت کے سامنے رکھی، اب اگر کسی بندے کی طرف سے سوال آ جائے، ہم دلیل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کی طرف سے آنے والی دلیل، اس کی طرف سے آنے والے شبہات، اس کی طرف سے آنے والے اشکالات کے جواب دیں۔ ہم اپنے نظریات کا تحفظ کریں، دین کا تحفظ کریں۔ نمبر 3 جب ہم نے اشاعت دین کی، جب ہم نے دین کا تحفظ کیا، اب ایک طبقہ ایسا ہوگا جو فکری اور ذہنی طور پر آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کا ہم عقیدہ بھی ہے، ہم مسلک بھی ہے، ہم مشرب بھی ہے، آپ کی اور اس کی سوچ ایک ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کی اصلاح کریں، ان کو بتائیں اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اعمال کیسے ہونے چاہیے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ یہ 3 میری اور آپ کی ذمہ داری ہیں۔ نمبر 1 اشاعت دین، اس کے لیے ہم نے پوری دنیا کو سامنے رکھنا ہے۔ نمبر 2 تحفظ دین، اس کے لیے ہم نے دنیا کے بڑے اور چھوٹے باطل کو سامنے رکھنا ہے، وہ ہمارے کسی قطعی عقیدے پر اشکال کرے یا ظنی عقیدے پر، وہ مبتدع ہو یا کفر کی حد تک پہنچ چکا ہو، ہم نے اس کی طرف سے آنے والے اشکالات، سوالات، اعتراضات، شبہات،
ان کا جواب دے کر اپنے نظریات کا تحفظ کرنا ہے۔ نمبر 3، جو لوگ ہمارے ہم عقیدہ ہوں، جو لوگ ہمارے ہم ذہن ہوں، فکری اور اعتقادی نظریاتی طور پر ہمارے موافق ہوں، ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے، انہیں اعمال پہ بھی لانا ہے، اچھے اخلاق پر بھی لانا ہے، ہم نے ان کی معاشرت کی بھی اصلاح کرنی ہے، معاملات کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ نمبر 6، عالم ہونے کی حیثیت سے ہماری چھٹی ذمہ داری، ہم اپنے منصب کا خیال کریں۔ جب میں اور آپ یہ بات امت کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم دین کے پہرے دار ہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پہرے دار اور چوکیدار کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم نے خود کو دین کا چوکیدار کہا، اگر ہم نے خود کو دین کا پہرے دار کہا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو چوکیدار پہرے دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا رویہ آنے والے اپنے اور بیگانے کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی چوکیدار ہو اور اس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ یہ چوکیدار بہت اچھا ہے، کیوں بھئی؟ یہ دکان میں آنے والے گاہک کو بھی کچھ نہیں کہتا، آنے والے چور کو بھی کچھ نہیں کہتا، آنے والے ڈکیت کو بھی کچھ نہیں کہتا، یہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا، یہ ڈکیت، یہ چوکیدار بہت اچھا ہے۔ تو دنیا جہان کا کوئی بھی عقل مند بندہ یہ نہیں کہے گا اگر یہ چور اور ڈکیت کو بھی کچھ نہیں کہتا یہ چوکیدار کس چیز کا ہے، یہ پہرے دار کس چیز کا ہے۔ اگر اس نے چوروں کو بھی کچھ نہیں کہنا، اگر اس نے ڈکیتوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، تو یہ پہرے دار کس چیز کا ہے۔ اسے چوکیدار کھڑا کرنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ نے اپنے اور بیگانے کا فرق کرنا ہے، بغیر تلاشی کے کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ اگر کسی بندے کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو جو دکاندار کے لیے یا دکان میں موجود سامان کے لیے نقصان دہ ہو، آپ نے ایسے بندے کو اندر نہیں آنے دینا۔ یہ مطلب ہے چوکیدار کا۔ اسے تنخواہ بھی اسی چیز کی ملی، اسے وردی بھی اسی چیز کی ملی، اسے گن بھی اسی چیز کی ملی ہے، اور اسے مراعات بھی اسی چیز کی ملی ہے، اور معاشرے میں اگر اسے اچھی نگاہ سے دیکھا گیا تو اس وجہ سے دیکھا گیا کہ یہ ہماری دکان کا محافظ، ہمارے مکان کا محافظ، یہ ہمارے گھر کا محافظ۔ آپ نے اسے تنخواہ بھی دے دی، اسے وردی بھی دے دی، مراعات بھی دے دی، عزت بھی دے دی، لیکن وہ کہتے ہیں میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا، میں چور کو بھی آنے دوں گا، ڈکیت کو بھی آنے دوں گا، اپنا ہوگا اسے بھی آنے دوں گا، بیگانہ ہوگا اسے بھی آنے دوں گا۔ دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان اسے ایک منٹ کے لیے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے خود کو دین کا چوکیدار کہا، اس کا معنی یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم دین کی سرحد کا تحفظ کریں۔ ایسے بندے کو کبھی دین میں نقب لگا کر نہ آنے دیں، دین کے چور دروازے سے داخل نہ ہونے دیں، جو دین کے لیے مضر ہو، اہل دین کے لیے نقصان دہ ہو، اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اگر ہم دین کے چوکیدار ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے جس طرح چوکیدار کسی چور کو اندر نہیں آنے دیتا، علماء کو بھی چاہیے کہ دین کے چور دروازے سے کبھی کسی گمراہ کو داخل نہ ہونے دیں۔ اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان مبارک میں فرمایا، جسے امام طحاوی نے نقل کیا، فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ نے جو علم مجھے عطا فرمایا، اس علم کو قیامت کی صبح تک علماء کی ایک ایسی جماعت لے کر چلتی رہے گی جن کی 3 خوبیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ نمبر 1، ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ دین میں تحریف نہیں کرنے دیں گے، اگر کوئی تحریف کرے گا تو بتائیں گے یہ تحریف کر رہے۔ وانتحال المبتلین، اگر کوئی بندہ دین کے چور دروازے سے داخل ہو کر دین میں نقب لگا کر عقائد، مسائل، اخلاقیات کو غلط بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرے گا، یہ ان کی بھی نشاندہی کریں گے۔ نمبر 3، وتاویل الجاہلین، اگر کوئی بندہ دین کے معاملے میں ایسی تعویل کرے گا جو امت کے تسلسل سے ٹکرا رہی ہوگی، یہ ان جہلاء کی تعویل کو بھی رد کریں گے۔ عالم ہو اور وہ غالی کی تحریف کی نشاندہی نہ کرے، عالم ہو اور منتحل مبتل کی نشاندہی نہ کرے،
عالم ہو اور مؤول جہل کی طویل کے پر گرفت نہ کرے، یہ عالم کا عیب ہے، عالم کی خوبی نہیں۔ میں اور آپ صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم نے یہ کہا فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط ہے تو اس پر لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے، ہم لوگوں کی طرف سے ملامت کا ڈر کرتے ہوئے اپنے منصب کو بھلا دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، اگر میں اور آپ دین کے چوکیدار ہیں، اب ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنوں کے بارے میں بھی بتائیں، غیروں کے بارے میں بھی بتائیں۔ آپ اٹھائیں اپنے عقائد کی کتابیں، کیا ہمارے متکلمین نے صرف اپنے عقائد بیان کیے ہیں، یا عقائد بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتایا کہ جو بندہ اس عقیدے کو نہیں مانتا، ہم دنیا میں بھی ان سے الگ رہنا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی ان سے الگ رہنا چاہتے ہیں، ضرورت پڑی ہمارے متکلمین نے نام لے کر بتایا یہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ، اور اگر ضرورت پڑی ہمارے اسلاف نے بغیر نام لیے تردید کی ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر باطل کا نام لینا مفید ہوتا ہے، وہاں پر بندہ نام لے، اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں وہاں پر صرف تردید کافی ہوتی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر تردید کر دی جائے۔ لیکن عالم کو اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے دین کی چوکیداری، دین کی پہرے داری، اس منصب کا خیال کرے، اور اس بات پر دیکھے کہ اس وقت لوگ کہاں کہاں سے دین کے اندر گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چور چھوٹا ہو یا چور بڑا ہو، ڈکیت چھوٹا ہو یا ڈکیت بڑا ہو، اگر ہم چوکیدار ہیں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم سینہ تان کر کھڑے ہوں۔ کسی بڑے گمراہ کی وجہ سے ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلاں بڑا یہ چھوٹا، گمراہ گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے، فاسق فاسق ہے، فاسق العقیدہ۔ ہر فاسق العقیدہ سے اپنے آپ کو بچانا اور امت کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بڑے کے پیچھے پڑے رہیں اور چھوٹے کو نظر انداز کر دیں۔ چوکیدار ہمیشہ بڑے ڈکیت کو نہیں دیکھتا، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا چور جیب کترا بھی دکان کے اندر داخل نہ ہو، وہ کسی جیب تراش کو بھی دکان کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ میں اور آپ بھی یہ دیکھیں کہ دین کے لیے، اہل دین کے لیے مضر کون ہے، نقصان دہ کون ہے۔ اگر بڑا ہے ہم اسے دیکھیں، چھوٹا ہے تو ہم اسے دیکھیں۔ اور ہمارے اکابرین اسلاف کی اس پر زندگی موجود ہے کہ انہوں نے کبھی بڑے فتنے کا تعاقب کرتے ہوئے چھوٹے فتنے کو نظر انداز نہیں کیا، بڑے فتنے کو تعاقب کرتے ہوئے چھوٹے فتنے کو چھوڑا نہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اگر بر صغیر میں ایک خاص تحریک اٹھائی ہے اور آپ نے اس میں بڑے لوگوں کو دیکھا کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، تو آپ نے اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین بٹالوی کی طرف سے آنے والے سوالات کو بھی نظر انداز نہیں کیا، آپ نے ان کے جوابات بھی دیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت ان مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں، جب باطل کی طرف سے کسی مسئلے پر حد سے زیادہ شدت اختیار کی جائے تو ہمارے اکابر اوپر والے فتنے کی تردید کرتے ہوئے نیچے والے فتنے کو نظر انداز نہیں کرتے۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی تردید فرمائی؟ تردید کے دوران بھی آپ نے امت کو، مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا، آپ دنیا جہان میں سب سے بڑے منصب پر بھی فیض ہو جائیں، لیکن اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے بڑوں کا دامن پھر بھی تھام کر رکھنا، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو اکابر کے ساتھ وابستہ رکھو۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، جب مولانا بٹالوی کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے اور پھر دارالعلوم دیوبند میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ حضرت ان مسائل پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ملاقات 1 to 1، میں اور آپ بند کمرے میں بات کریں گے، تیسرا بندہ موجود نہیں ہوگا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیں، لیکن مسائل کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ کر تشریف لانا، ہمارے جو مفتہ بہا معمول بہا مسائل ہیں ان مسائل پر بات کریں گے، غیر مفتہ بہا غیر معمول بہا پر بات نہیں کریں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، حضرت نانوتوی کے پاس جب مولانا بٹالوی تشریف لے گئے، اندر کمرے میں بیٹھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بالکل دروازے کے پاس باہر بیٹھ گیا، اس لیے کہ استادوں نے اندر آنے سے روکا تھا، میں باہر بیٹھ گیا کہ گفتگو تو سنو۔ فرماتے مولانا بٹالوی سوال کرتے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے، وہ پھر سوال کرتے، آپ پھر جواب دیتے۔ میں نے کئی مرتبہ سنا
حضرت استاد جی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات سن کر مولانا بٹالوی سبحان اللہ کہتے تھے. کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، کیا خوبصورت آپ نے جواب دیا، مزہ آ گیا. فرماتے جب گفتگو مکمل ہوئی حضرت نانوتوی نے اس کے سارے سوالات کو ختم کر دیا، جوابات دے دیے. مولانا بٹالوی نے جانے سے پہلے کہا کہ مولانا صاحب میں نے آپ کا علم دیکھا، مجھے آپ کے علم پر بہت خوشی ہوئی، اللہ کریم نے آپ کو اتنا نوازا، لیکن مجھے ایک بات پر بہت افسوس ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ کیا؟ مولانا بٹالوی کہنے لگے اللہ کریم نے آپ کو اتنا علم دیا ہے، آپ پھر بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو. آپ جیسا بندہ مقلد ہو، یہ بات مجھے بہت عجیب لگی ہے، مجھے افسوس ہوا ہے. آپ جیسے بندے کو تو مقلد نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ آج مجھے کہہ دے، ہم میں سے کسی کو کہہ دے مولانا صاحب کیا بات ہے، اللہ نے آپ کو کیا زبان دی ہے، کیا سمجھانے کا سلیقہ دیا ہے، کیا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، کیا طرز تدریس ہے، کیا طرز تحریر ہے، کتنا اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، تو ہم بہت جلد پھول جائیں گے. آپ کی بات تو ٹھیک ہے، فلاں بندے کے ساتھ رہنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو اس کے ساتھ چلنے کی، آپ کی زبان ہے، آپ کا حلقہ ہے، لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ فلاں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ہم کہیں گے آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، میری تو گاڑی چل رہی ہے. ہم بہت جلدی پھول جاتے ہیں. وہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت نانوتوی فرمانے لگے مولانا صاحب آپ میرے پاس تشریف لے، آپ نے سوال کیے، مجھے آپ کے سوال سن کر بہت افسوس ہوا کہ یہ بھی کوئی سوال ہے جن پر آپ ہندوستان میں ناچ رہے ہیں کہ میرے سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں، انہیں بھی سوال کہتے. مجھے آپ کے سوال پر افسوس ہوا کہ یہ سوال ہیں ہی نہیں. اور اس سے زیادہ افسوس ایک اور بات پر ہے. انہوں نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمانے لگے کہ آپ کو افسوس ہے کہ میرے پاس اتنا علم ہے میں پھر بھی تقلید کرتا ہوں، اور مجھے اس پر افسوس ہے آپ کے پاس ہے بھی کچھ نہیں پھر بھی تقلید نہیں کرتے. میں اتنا بڑا عالم ہو کر بھی اپنے آپ کو امام صاحب کے سامنے جھکا دیتا ہوں، آپ کے پاس ہے بھی کچھ نہیں پھر بھی کہتے ہم تقلید کیوں کریں؟ اگر مجھ جیسے عالم کو تقلید کرنی چاہیے تو آپ جیسے عالم کو بطریق اولا کرنی چاہیے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ حضرت نانوتوی نے چھوٹے فتنے کو نظر انداز نہیں کیا. آپ نے بٹھا کر سمجھایا، اس کو اپنے پاس بلایا، سوالات کے جوابات دیے. یہ نہیں کہا کہ ان مسائل میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے، ان مسائل میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اگر بر صغیر میں انگریز کے خلاف تحریک چلائی ہے تو آپ نے مولانا بٹالوی کے ان 10 سوالوں کا بھی کیا ہے، اور ان کو ایک ایک کر کے آپ نے ایک ایک کا جواب دیا، جن کے بارے میں مولانا بٹالوی نے کہا تھا کہ کوئی دنیا کا حنفی جواب نہیں دے سکتا، اگر جواب دے گا تو فی سوال انعام دوں گا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ادلہ کاملہ، پھر اس کے بعد آپ نے ایضاح الادلہ میں ادلہ کاملہ کی وضاحت کر کے 150 سال پہلے مجھے اور آپ کو بتایا کبھی بڑے فتنے کا تعاقب کرتے ہوئے چھوٹے فتنے کو نظر انداز نہیں کرنا، چھوٹے فتنے کو نظر انداز نہیں کرنا. ہم عقائد کی کتابیں پڑھ کر آئے ہیں، ہم عقائد کی کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. ہمارے ہاں عقائد کی کتابوں میں جہاں پر توحید باری تعالی، صفات باری تعالی، نبوت انبیاء، ختم نبوت خاتم الانبیاء، مقام و دفاع صحابہ، حیات فی القبر، ثواب و عذاب قبر، جنت اور جہنم، ان عقائد پر بات کی جاتی ہے تو ہماری علم الکلام کی کتابوں میں بعض ایسے مسائل پر بھی بات کی جاتی ہے جن کا تعلق فقہ کے مسائل سے ہے، عقیدے سے نہیں ہے. عقائد کی کتابوں میں بعض فقہی مسائل بھی درج کیے جاتے ہیں. آپ عقیدہ طحاویہ دیکھیں، شرح العقائد دیکھیں جو ہمارے عقائد وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نصاب میں داخل ہیں. آپ اوپر بھی علم الکلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو جہاں پر اہل سنت والجماعت اہل اسلام کے بنیادی عقیدے نظر آئیں گے، بعض فروعی مسائل بھی نظر آئیں گے. اس پر علامہ تفتزانی نے شرح عقائد میں سوال اٹھایا ہے کہ جب یہ مسئلے ہیں اور فروعی مسئلے ہیں تو آپ نے اسے عقیدے کی کتابوں میں کیوں درج کیا؟ شرح العقائد عقائد کی کتاب ہے، مسائل کی تو نہیں ہے. العقیدۃ النصفیہ امام نصفی کا متن عقیدے پر ہے، مسائل پر تو نہیں ہے. امام نصفی نے بھی متن میں مسائل لکھے، علامہ تفتزانی نے شرح العقائد میں ان کی شرح بھی کی ہے. اب سوال اٹھایا جب کتاب عقیدے کی ہے تو یہ مسئلے کیوں؟ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا. حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ذوق کے مطابق جواب دیتے ہیں.
حضرت استاد جی فرماتے ہیں یہ فروعی مسائل وہ تھے جو مسائل تھے، یہ فروعی مسائل وہ تھے جو مسائل تھے، ان کا تعلق اعتقادات کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن جس زمانے میں متکلمین ہمارے گزرے ہیں، ان مسائل کو بعض اہل باطل جو اعتقادی گمراہی میں نہیں، فروعی مسائل میں گمراہی میں مبتلا تھے، اہل و سنت سے الگ تھے، انہوں نے ان مسائل کو اپنا شعار بنایا، ان مسائل کو اپنی پہچان بنایا، ان مسائل کو اپنا خاص مقصد بنایا، اور ان مسائل کی بنیاد پر اہل حق پر فتویٰ بازی کی۔ اس وقت متکلمین نے کہا اب ان مسائل کا تحفظ اور دفاع ایسے کرنا ہے جیسے عقیدے کا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اگرچہ مسئلہ ہے لیکن چونکہ خاص طبقے نے اسے اپنا شعار بنا کر اہل حق کے بارے میں یہ باور کرانے کی کوشش کی، ان کا یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، پھر اگر اہل باطل ایسا رویہ اختیار کریں پھر کسی نہ کسی کو متکلم بن کر سینہ تان کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، پھر وہ الزامات بھی سہتا ہے۔ ان مسائل پہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی سوال وہاں بھی اٹھایا جب عقیدے کی کتاب تھی تو یہ مسائل ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام تفتزانی فرماتے ہیں ضرورت یہ تھی، اس وقت کے باطل نے اپنا شعار بنایا، انہوں نے اہل حق پر فتویٰ بازی کی۔ اب علامہ نسوی بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں، علامہ تفتزانی بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں، اب فروعی کہہ کر انہیں رد نہیں کیا، فروعی کہہ کر نظر انداز نہیں کیا، اب انہیں وہی حیثیت دی ہے جو عقیدے کو دی جاتی ہے۔ ایک بندہ برسر ممبر پر بیٹھ کر قرآن کریم سر پر رکھ کر کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں، ایک بندہ ممبر پر بیٹھ کر کہے جو رفع الیدین کرتے نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، ایک بندہ یہ تحریروں میں لکھے جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ اہل حدیث نہیں، جو اہل حدیث نہیں وہ جہنمی ہے، اور ہم کہیں فروعی مسئلہ ہے، اس میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے علم الکلام کے ماہرین ان کی کتابیں بتاتی ہیں، طرز تحریر بتاتا ہے، اگر کوئی مسئلہ فروعی ہو لیکن باطل اسے وہ حیثیت دے جو عقیدے کو دی جاتی ہے، پھر کسی نہ کسی کو متکلم بن کر سینہ تان کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، پھر ان مسائل کا تحفظ ایسے کرنا پڑتا ہے جیسے اسلامی عقائد کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ تو چوکیدار ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، ہم بڑے کو دیکھ کر چھوٹے کو نظر انداز نہ کریں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں، اسی ضمن میں مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اس وقت ہمارے لیے زیادہ مضر اور نقصان دہ کون ہے؟ حضرت استاد جی دامت برکاتہم علیہ فرماتے دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ نمبر ایک، ضلالت میں بڑا کون ہے، گمراہ بڑا کون ہے؟ نمبر دو، ہمارے لیے نقصان دینے میں زیادہ خطرناک کون ہے؟ ہم پورا زور اس پر لگاتے ہیں کہ بڑا گمراہ کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے لیے مضر اور نقصان دہ کون ہے۔ حضرت اس پر مثال بھی دیتے، آپ کسی مسجد میں امام ہیں، آپ کا ذہن یہی ہے کہ فلاں بڑا گمراہ ہے، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، یہ تو چھوٹے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپس کے مسائل ہیں ان میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے گمراہ ہیں لیکن یہ چھوٹے ہیں، فلاں بڑا ہے اس کے خلاف بات کرنی چاہیے۔ آپ کی مسجد میں ایک مقتدی ایسا ہے جو صف اول میں نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان بنا ہوا، سر پر پگڑی، سنت کے مطابق لباس، ہر وقت وہ دین کی بات کرتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، مسجد کے ماحول میں رہتا ہے، اور اسی محلے میں جس محلے میں آپ امام ہیں ایک شخص وہ ہے جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کی زندگی ایسی ہے کہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، فاسق اور فاجر ہے، یہ دو بندے آپ کے محلے میں ہیں۔ اچانک آپ کے محلے میں آپ کی مسجد کا وہ مقتدی جو صف اول کا پگڑی باندھنے والا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا، وہ آپ کا مخالف بن کر کوشش کرتا ہے کہ میں نے اس کو یہاں سے کیسے نکالنا ہے، میں نے امام کو خراب کیسے کرنا ہے۔ کبھی آپ کے تکبیر تحریمہ پر اعتراض، کبھی آپ کے قیام پر اعتراض، کبھی آپ کے رکوع پر، کبھی آپ کے سجدے پر، کبھی آپ کی قرات پر، کبھی آپ کے تشہد پر، اس کی پوری کوشش ہے کہ میں نے خراب کیسے کرنا، اس کو نکالنا کیسے۔
آپ نماز عصر کے بعد باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ وہی بندہ جو فاسق فاجر ہے وہ بیٹھا ہے، آپ اس کے قریب سے سلام کر کے گزرنے لگے تو اس نے آپ سے کہا کہ مفتی صاحب خیریت ہے، آج پریشان ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کے چہرے پر پریشانی ہے۔ آپ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں، ادھر رہ رہا تھا، میں نے محنت کی ہے، کام کی ہے، مسجد بنی ہے، اب وہ فلاں جو حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب، وہ مجھے بہت خراب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلیں آپ مغرب کو چلیں، میں انشاءاللہ مسجد میں آتا ہوں۔ اب وہ بندہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر مسجد میں نماز مغرب ادا کر کے آپ کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ جب تک میں ہوں اس مولانا صاحب کو یہاں سے ہلا بھی کوئی نہیں سکتا، مولانا صاحب آپ کام کریں، خبردار کسی نے اس کے خلاف بات کی میں دیکھوں گا بات کون کرتا ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتانا، آپ کے دل میں زیادہ جو نفرت ہوگی وہ کس کی ہوگی، نمازی کی یا اس زانی کی؟ جی، جو صف اول کا نمازی ہے آپ اس کو برا سمجھیں گے یا شرابی کو برا سمجھیں گے؟ ان میں ضلالت میں بڑا کون ہے، گمراہی میں بڑا کون ہے؟ شرابی، زانی، داڑھی منڈا۔ نقصان دہ زیادہ کون ہے؟ نمازی۔ اب تھوڑی دیر پہلے جو آپ کا ذہن تھا کہ فلاں بڑا گمراہ ہے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، یہ چھوٹا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اب اپنی باری آئے گی تو آپ کا ذہن بدل جائے گا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے وہ گمراہ ضرور ہے، میرے لیے نقصان دہ یہ ہے۔ اگر میرے اور آپ کے لیے کوئی بندہ نقصان دہ زیادہ ہو، ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے بڑے گمراہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے بھی کچھ نہیں۔ یہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے بڑے باطل کو کچھ نہ کہیں، اگر دین کی بات آ جائے تو ہمارا یہ ذہن کیوں نہیں بنتا ٹھیک ہے فلاں بندہ بڑا گمراہ ہوگا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بندے کون توڑ رہے، ہمارے نوجوانوں کو کون کھینچ رہے، ہمارے نوجوانوں کو خراب کون کر رہے، ہمارے تبلیغی جماعت میں چلہ لگانے والے کو خراب کون کر رہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ضلالت میں بڑا کون، مجھے اور آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ضرر اور نقصان میں زیادہ کون ہے۔ یہ عالم ہونے کی حیثیت سے، دین کے پہرے دار اور چوکیدار ہونے کی حیثیت سے ہماری چھٹی ذمہ داری ہے، ہم اپنے اس منصب کا پہرے دار اور چوکیدار ہونے کا خیال کریں۔ نمبر 7، عالم ہونے کی حیثیت سے ہماری 7ویں ذمہ داری، ہم وقت کی ضرورت کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں۔ موجودہ دور میں عقائد کے لیے تعبیرات کون سی مفید ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جسے اگر ہم شامل کر لیں تو ہماری دعوت مؤثر ہو سکتی ہے۔ موجودہ دور میں زبان کی ضرورت ہے، قلم کی ضرورت ہے، میڈیا کی ضرورت ہے، اخبار کی ضرورت ہے، درس قرآن کی ضرورت ہے، جلسے کی ضرورت ہے، کانفرنس کی ضرورت ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ باطل کے حملے کو دیکھیں، وہ کہاں سے بیٹھ کر حملہ کر رہے۔ اگر وہ زبان استعمال کرتے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تقریر کے ذریعے جواب دیں، وہ میڈیا استعمال کرتے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے جواب دیں۔ اگر وہ کتاب کے ذریعے خراب کرتے ہمارا حق بنتا ہے کہ تحریر کے ذریعے جواب دیں۔ عالم ہونے کی حیثیت سے وقت کی ضرورت کو سمجھیں۔ ہمارے متکلمین کا مزاج یہی تھا، وہ عقائد نہیں بدلتے تھے، عقائد کی تعبیرات بدل دیتے تھے۔ وقت بدلنے سے، ضرورت بدلنے سے، اس وقت کے حالات بدلنے سے ان حضرات کے ہاں یہ ساری چیزیں بدل جاتی تھی۔ میں اس پر سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم کی ذات کے لیے بعض ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو مخلوق کے لیے، انسان کے لیے بطور عضو کے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بعض ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو انسان کے لیے بطور عضو کے استعمال ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ کی ذات کے لیے لفظ بولا گیا وجہن، مخلوق کے لیے عضو کے طور پر، چہرے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بولا گیا عین، مخلوق کے لیے بطور عضو آنکھ کے استعمال ہوتا ہے۔
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے لیے بولا گیا ہے لفظ ید جو مخلوق کے لیے بطور عضو ہاتھ کے استعمال ہوتا ہے. یوم یکشف عن ساق، اللہ کے لیے لفظ بولا گیا ساق جو مخلوق کے لیے بطور عضو پنڈلی کے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کے الفاظ قرآن کریم احادیث مبارکہ میں اللہ کریم کی ذات کے لیے استعمال کیے گئے، بولے گئے، جو مخلوق کے لیے بطور عضو کے بولے جاتے ہیں. ان الفاظ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس بارے میں ہمارے متکلمین کی دو آراء ہیں. متکلمین اہل سنت والجماعت کے دو موقف ہیں. ایک موقف ہے متکلمین متقدمین کا، وہ ہے تفویض، جسے حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ مختصر جملے میں سمجھاتے ہیں التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقات. ید اللہ کا معنی کیا، وجہ اللہ کا معنی کیا، عین اللہ کا معنی کیا، ساق اللہ کا معنی کیا؟ التفویض، یہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقات، اس یقین کے ساتھ اللہ کا ید یہ مخلوق کے ہاتھ کی طرح نہیں، اللہ کا وجہ مخلوق کے چہرے کی طرح نہیں، اللہ کی عین مخلوق کی آنکھ کی طرح نہیں، اللہ کی ساق مخلوق کی پنڈلی کی طرح نہیں. متکلمین متقدمین کہتے ہیں اللہ کے حوالے التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقات. متاخرین اہل سنت والجماعت متکلمین ان الفاظ میں تعویل کرتے ہیں اور درجہ ظن درجہ گمان میں تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وجہ کا معنی ہو سکتا ہے ذات ہو، عین کا معنی ہو سکتا ہے حفاظت ہو، ید کا معنی ہو سکتا ہے قدرت ہو، ساق کا معنی ہو سکتا ہے شدت اور سختی ہو. متقدمین کہتے ہیں ان کا معنی کون جانتا ہے؟ اللہ کے حوالے. ہم ید کا معنی ید کریں گے، عین کا معنی عین کریں گے، ساق کا معنی ساق کریں گے، اللہ کے سپرد کرتے ہیں. یقین یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات یہ مخلوق کے اعضاء والے نہیں ہیں. متاخرین ان میں تعویل کرتے ہیں درجہ گمان میں. ید کا معنی ممکن ہے قدرت ہو، وجہ کا معنی ممکن ہے ذات ہو، ساق کا معنی ممکن ہے شدت ہو، اور عین کا معنی ممکن ہے حفاظت ہو. اب سوال یہ ہے جو کام متقدمین نے نہیں کیا متاخرین نے کیوں کیا؟ جو کام متکلمین متقدمین نے تعویل والا نہیں کیا اگرچہ درجہ گمان میں، متاخرین نے کیوں کیا؟ میں آج کی زبان میں کہتا ہوں جو بات بزرگوں نے نہیں کی آج کے نوجوانوں نے کیوں کی ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج ہی نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہی نہیں. متقدمین بزرگ ہیں، متاخرین ان کے مقابلے میں نئے ہیں. تو جو کام بزرگوں نے نہیں کیا یہ بعد والے نوجوانوں نے کیوں کیا؟ ہماری علم الکلام کی کتابوں میں اس کی دو وجہ بیان کی جاتی ہیں کہ ان نوجوانوں کے سامنے دو مجبوریاں ایسی تھیں جو بزرگوں کے سامنے نہیں تھی. اس دور میں نہیں تھی، اس دور میں تھی. کیا فرماتے؟ دفعاً لمتاعن الجاہلین، نمبر 2 ذبحاً لقاصر المسلمین. متقدمین کے زمانے میں فرقہ مجسمہ کا عروج نہیں تھا. وہ ان نصوص کی بنیاد پر امت مسلمہ کو خراب نہیں کر رہے تھے. ان کے دور میں مجسمہ فرقہ کا وجود اس طرح نہیں تھا کہ امت کے عقائد کو خراب کریں. جب متاخرین کا زمانہ آیا ایک فرقہ ہے مجسمہ جو اللہ کے لیے جسم اور جسم کے اعضاء کا قائل ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کا جسم بھی ہے جسم کے اعضاء بھی ہیں. اگر جسم نہیں ہے تو وجہ اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ جسم نہیں ہے تو ید اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ جسم نہیں ہے تو عین ان کا معنی کیا ہوگا؟ ساق ان کا معنی کیا ہوگا؟ یہ تو اعضاء ہیں. جب اعضاء ہیں تو اس کا معنی ہے کہ اللہ جسم والے ہیں. تو متاخرین کے سامنے یہ مجسمہ فرقہ تھا، امت مسلمہ کے عقائد کو خراب کر رہا تھا. متاخرین نے مجسمہ فرقہ کے فتنے سے امت کو بچانے کے لیے، گمراہی سے امت کو بچانے کے لیے اور ان کے شبہات کے جوابات دینے کے لیے ان حضرات نے ان آیات میں تعویل کی ہے درجہ گمان میں، تاکہ امت مسلمہ کا عقیدہ بھی بچ جائے اور درجہ یقین میں تعویل نہ کریں، تاکہ متقدمین اہل سنت کے ساتھ تفویض والے معاملے میں ہم مشترک اور شریک بھی رہ جائیں. تو متاخرین کے سامنے مجبوری یہ تھی، ان کے سامنے فرقہ مجسمہ تھا جو ان کے سامنے نہیں تھا.
جتنی فتویٰ بازی متاخرین کے زمانے میں تھی متقدمین کے زمانے میں نہیں تھی۔ یاد رکھنا متقدمین کا مقصد اہل اسلام کے عقائد کا تحفظ، متاخرین کا مقصد اہل اسلام کے عقائد کا تحفظ۔ اس کے لیے تعبیر کیا اختیار کی جائے؟ اس وقت کے اہل باطل کو دیکھا جائے گا، اگر باطل اس صورت میں نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ کے عقائد کو ان آیات کی بنیاد پر خراب کرے، عقیدہ تفویض کا بنے گا، اور اگر باطل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان آیات کی بنیاد پر امت کے عقائد کو خراب کرتا ہے، پھر عقیدہ تعویل درجہ ظن اور گمان والا اختیار کیا جائے گا۔ تو یہ متکلمین کو، علم الکلام پر کام کرنے والوں کو، نظریاتی علماء کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ موجودہ دور میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ عقیدہ نہ بدلا جائے، تعبیر بدل دی جائے، عقیدہ تبدیل نہ کیا جائے، اس عقیدے کو بیان کرنے کا طرز بدل دیا جائے، الفاظ دوسرے منتخب کر لیا جائے۔ تو یہ ساتویں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم وقت کی ضرورت کو سمجھیں کہ موجودہ دور میں ضرورت کس چیز کی ہے۔ نمبر 8، عالم ہونے کی حیثیت سے ہم یہ دیکھیں ہم نے کون سی بات کہاں کرنی ہے۔ عالم ہونے کی حیثیت سے ہم یہ دیکھیں ہم نے کون سی بات کہاں کرنی ہے۔ عوام ہے، ان کے سامنے عوامی بات کریں، طالب علم ہے، ان کے سامنے درسگاہ والی بات کریں، علماء ہیں، ان کے سامنے علماء کی زبان میں بات کریں۔ علماء کے سامنے یہ بات رکھیں بھی دیکھیں ہم عالم ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم ان کا تدارک کریں۔ اگر عوام کے سامنے بات کریں تو عوام کے سامنے یہ نہ بتائیں علماء کی ذمہ داری کیا ہے، عوام کو یہ بتائیں کہ آپ کے ذمہ علماء کے کون سے حقوق ہیں۔ علماء کی کوتاہیاں عوام کے سامنے بیان نہ کریں بھی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے علماء کا کیا دھرتا ہے، انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے، انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، یہ ممبر اور محراب نانا۔ یہ باتیں علماء کو بیٹھ کر سمجھیں کہ ہمارے دیکھیں منصب ہے، ہمارا مقام ہے، نبوت کی وراثت ہے، ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر عوام کے سامنے جب بات کریں ان کی ذہنی سطح کا خیال کریں، کون سی بات سمجھتے ہیں، کون سی بات نہیں سمجھتے، بات ٹھیک کریں، درست کریں، دلیل کے ساتھ کریں، بات غلط نہ کریں، لیکن انداز بدل کر کریں کہ آپ کا مخالف بھی آپ کی بات کو لے، آپ کی بات سے بدکے نہ، آپ کا مخالف بھی آپ کی بات کو لے لے، آپ کی بات سے بدکے نہ۔ اسلوب ایسا اختیار کریں۔ بس اوقات بات ایک ہوتی ہے، اس کا طرز بیان بدلتا ہے تو سامع کے لیے اس بات کو لینا یا رد کرنا، اس کا فیصلہ اس کو کرنا پڑتا ہے انداز بیان بدلنے کی وجہ سے۔ مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، پھر اس نے معبرین کو بلایا، اس نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے جو منہ کے دانت ہیں نا سارے کے سارے گر گئے، سارے میرے منہ کے دانت گر گئے۔ تو معبرین نے تعبیر بتائی کہ بادشاہ سلامت، آپ کے گھر والے، آپ کی اولاد، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، یہ سارے کے سارے آپ کی زندگی میں مر جائیں گے، یہ سارے آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ان سب کو الٹا لٹکا دو۔ یہ تعبیر انہوں نے بتائی۔ ایک بوڑھا معبر تھا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں تعبیر بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ اس خواب کی تعبیر بہت مبارک ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے خاندان میں اللہ کریم سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائیں گے، سب سے لمبی عمر آپ کی ہوگی۔ انہوں نے کہا اس کو انعام دو۔ اب دیکھیں سب سے لمبی عمر خاندان میں آپ کی ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے مر جائیں گے، آپ رہیں گے۔ بات انہوں نے بھی یہی کی تھی کہ سارے مر جائیں گے، بات انہوں نے بھی یہی کی ہے، لیکن انداز بیان بدلتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ سامع کے لیے اس بات کو لینا یا رد کرنا، اس کا فیصلہ وہ کرتا ہے۔ انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ تو اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ کریلے لطف دیتے ہیں، پکانے والا اچھا ہو، سلیقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا۔ سلیقے کے ساتھ بات کی جائے کہ ہم نے بات کرنی ہے، عوام کے سامنے کرنی ہے، ہمارا مخالف ہو، بات غلط نہیں کرنی، عقیدہ غلط بیان نہیں کرنا، مسئلہ غلط نہیں، لیکن ایسے سلیقے کے ساتھ بیان کرنا ہے جو عوام کی ذہنی سطح کے مطابق ہو، الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر جو ہے نہ کیا جائے۔ نمبر 9،
عالم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی ساری توانائیاں تحقیق، تعمیر اور مشورے پر صرف کریں، تنقید، تخریب اور تبصرے پر صرف نہ کریں۔ ہم اپنا سارا زور تحقیق پر لگیں، تعمیر پر لگیں عین کے ساتھ، ہم اپنا سارا زور مشورے پر لگیں، ہم نے اپنا کام آگے کیسے بڑھانا ہے۔ تبصرہ نہ کریں، تنقید نہ کریں، تنقید برائے تنقید نہ ہو، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ عالم ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی 10ویں اور میری گفتگو کی آخری بات کہ میں اور آپ جہاں پر رہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہوں ہم ان کا خیال کریں۔ اگر میں مسجد کا امام ہوں، مقتدیوں کا خیال کروں۔ کون سا مقتدی ہے جو نماز پہ آتا تھا 2 دن سے نہیں آ رہا؟ کون سا مقتدی ایسا ہے جو بیمار ہے؟ کون سا مقتدی ایسا ہے جس کے رشتہ دار ہسپتال میں ہیں؟ کون سا مقتدی ایسے ہے جس کے گھر میں کوئی بیماری یا کوئی خوشی یا غمی کا مسئلہ ہے؟ مقتدیوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں، ان کی عیادت میں شریک ہوں، تیمارداری میں شریک ہوں، خوشی اور غمی میں شریک ہوں۔ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کی زندگی اس پر بطور اسوہ کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقتدیوں میں ایک نوجوان تھا، ایک دن نماز کے لیے نہیں آیا، آپ نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ رات اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر ادا کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ تابعین کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے والد سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ رات تو بالکل ٹھیک تھا، عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا جی راستے میں کسی خاتون نے گناہ کی دعوت دی، جب اس خاتون نے گناہ کی دعوت دی تو میرے بیٹے کو قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ھم مبصرون۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انہیں اللہ یاد آ جائیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ گناہ سے باز آ جاتے ہیں۔ یہ آیت میرے بیٹے کو یاد آئی، اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس عورت نے میرے بیٹے کو اٹھا کر گھر کے دروازے پر پھینکا، میں گزرا تو میں نے دیکھا بیٹا بھی ہوش، اٹھا کر گھر لایا۔ ہوش آیا تو بیٹے سے پوچھا کیا ہوا، تو بیٹے نے ساری بات بتائی، اور جب یہاں پر پہنچا اسی آیت پر میرے بیٹے نے پھر چیخ ماری اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتلانا مناسب نہیں سمجھا، رات کا وقت تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھے آپ اس کی قبر پر لے کر چلیں۔ آپ اس کی قبر پہ گئے، تاریخ ابن عساکر میں، حدیث کی بھی کئی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، امام اصل انہوں نے تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا۔ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے جا کر اس کی قبر پہ فرمایا یا فلاں، اور بعض میں ہے یا فتح، او نوجوان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا میں اللہ اسے دوہری جنت دیتا ہوں۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کانوں سے سنا اس نوجوان کی قبر سے آوازیں، یا عمر آتانی ہما ربی بفضلہ، اللہ کریم نے اپنے کرم سے مجھے دونوں جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اس سے جہاں مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ سمجھ آتا ہے کہ مردے زندہ کے کلام کو سنتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ سماع الموتیٰ برحق ہے، یہ کوئی کفریہ یا شرکیہ عقیدہ نہیں، اور یہ خر کی عادت بھی نہیں جسے کرامت کہہ کر یا معجزہ کہہ کر رد کر دیا جائے۔ ہاں اس مردے کے کلام کا حضرت فاروق اعظم کا سن لینا یہ خر کی عادت ہے، خلاف قانون ہے، اسے آپ کرامت کہہ سکتے ہیں۔ مردہ عادتاً زندہ لوگوں کے کلام کو سنتا ہے۔ ایک اور اہم بات جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے سمجھ آتی ہے کہ امام جتنا بھی بڑا ہو فاروق اعظم سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ جتنے بھی بڑے عالم ہو جائیں حضرت عمر سے بڑے نہیں۔ جن کی حکومت اور جن کا اقتدار عناصر اربع پر ہو وہ اتنے بڑے منصب پر فیض ہو کر اپنے چھوٹے مقتدیوں کا خیال کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنی ان ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا، اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت علمی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس وراثت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔